اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ وآلہ واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پیغمبر اکرم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح ہفتہ وحدت کے حوالے سے بھی تبریک عرض کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، ہفتہ وحدت کا پیغام یہی ہے کہ ہم آپس میں متحد رہیں۔ خداوند متعال کا یہ فرمان ولا تنازعوا، تم لوگ آپس میں اختلاف مت کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم نے آپس میں اختلاف کیا تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، طاقت اور قدرت ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ وحدت اور اتحاد اسلامی اصولوں میں سے ایک اصل ہے، اسلامی قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے، لذا اس بنا پر تمام مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے، پیغمبر اکرم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے، چونکہ پیغمبر کا پیغام بھی یہی تھا، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی پیغام۔ اگر آپ رسول اکرم کی زندگی کا مطالعہ کریں، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ان دو بزرگان اتحاد کو ہم سب کے لیے لازم قرار دیتے ہیں۔ اسلام میں امنیت، وحدت اور اتحاد بہت ضروری ہے، اور اختلاف پیدا کرنے والے یقیناً دشمن کے اعلی کار ہیں۔ آج اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی بھی تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اگر مسلمانوں کے درمیان جو اتحاد ہے اس کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے، تو وہ کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ امریکہ، اسرائیل اور طاغوت کا اعلی کار ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے درمیان اختلاف ہو، دشمن چاہتا ہے مسلمان متحد نہ رہیں، دشمن چاہتا ہے ہمارے درمیان جو اخوت اور بھائی چارگی ہے اس کو ختم کریں۔ لیکن بابصیرت علماء سے یہ اپیل ہے کہ ان طاغوت کے اعلی کاروں کو پہچاننے کی کوشش کریں، ان کو پہچانیں، اور پہچان کر جو دشمن کے اعلی کار ہیں، جو یہ پیغام لے کر آتا ہے، جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کو ملیامیٹ اور ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج یہ مشکل ہمارے لیے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ چونکہ ہم مسلمان اسلام کے قواعد اور بنیادی اصولوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمیں متحد ہونے کے لیے ان 3 فارمولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اسلام کو صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے پیغمبر اکرم نے احکامات الہی ہمارے لیے لائے، جو کچھ پیغمبر نے اصول اور قواعد بیان کیا، ان کو صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، احکامات الہی کو صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن و احادیث کو صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر عمل کرنے کے بعد احکامات الہی کی جس کو صحیح طریقے سے ہم نے سمجھا ہے، دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر ان 3 چیزوں پر ہم عمل کریں، احکامات الہی،
اسلام اور دین کو صحیح طرح پہچانیں اور دین پر صحیح طرح عمل کریں اور اس صحیح دین کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ان 3 چیزوں پر عمل کرے تو یقیناً وہ مسلمان کامیاب ہو جائے گا، آپس میں اتحاد برقرار رہے گا۔ لذا مسلمانوں کے درمیان جو مشکل ہے وہ مشکل یہی ہے کہ مسلمان اسلام اور بنیادی عقائد سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ لذا اگر اسلام اور مسلمین کو آپس میں متحد کرنا ہے تو ہمیں اسلامی بنیادی اصول اور قواعد پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہماری کمک کریں کہ ہم آپس میں متحد رہیں۔ اور آخر میں خداوند متعال سے دعا کرتا ہوں، پروردگار پیغمبر کی ولادت، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں، ہم سب کو متحد رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔